بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت مدینہ کا سب سے دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے انصار میں اس شخص کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا۔ انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انصار کے دونوں قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کے سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسی بنا پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا: تم لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ یا تو اس سے لڑائی کرو یا اسے نکال دو، یا پھر ہم پوری قوت کے ساتھ تم لوگوں سے لڑائی کر کے تمہارے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس نے خفیہ طور پر اپنے تعلقات قریش کے ساتھ برقرار رکھے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر کا کوئی بھی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو بار بار شر اور فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں ان کی کامیابیوں پر کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دلایا کہ اگر انہوں نے مدینہ میں حملہ کیا تو یہود بھی انہی کا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینہ کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تدابیر اختیار کیں۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے
تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسرا یہ کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے امن کا معاہدہ کیا جائے تاکہ اگر قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا سریہ بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان یکم ہجری میں بھیجا۔ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریے کا امیر مقرر فرمایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو اس قافلے سے سامنا ہوا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر تو چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد 70 مہاجرین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرظ بن جابر بحری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی سوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ نکل بھاگا۔ اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ وہ اگر اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں مسلمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔